شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ کل کے ولاگ میں ہمارا ٹاپک تھا نیگیٹو مائنڈ اور پازیٹیو مائنڈ، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دو کشتیوں کے سوار لوگ۔ یہ میری گزشتہ تحریروں کا تسلسل ہے جو پہلے سے لکھی گئی تھیں۔ اب دوبارہ ان کو ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میں خود بھی اپنی تحریروں سے رہنمائی لوں اور دوسرے لوگوں تک بھی اپنی سوچ اور فکر کی ترویج کر سکوں۔ میری ان تحریروں کا مقصد سماج کے ٹوٹ پھوٹ کے عمل کی نشاندہی بھی کرنا ہے اور ان سماجی برائیوں کے حل کی طرف ایک ادنیٰ سی کوشش بھی ہے۔ ان تحریروں میں سماجی برائیوں کی موذی بیماریوں کو اجاگر کرنا بھی ہے اور اپنی ایک چھوٹی سی کوشش میں بیماری کی تشخیص اور میری سمجھ میں آنے والا چھوٹا سا نسخہ بھی تجویز کرنا ہے۔ آئیے مل کر اپنے اندر کی سماجی برائیوں کو تلاش کریں اور اس کا علاج بھی خود سے کریں۔ ان بیماریوں کا علاج ہم صرف اور صرف خود احتسابی کے عمل سے ہی کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلنے سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تحریر کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری دیگر ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ٹاپک ہے دو کشتیوں کے سوار لوگ، تحریر طارق عثمانی۔ آج کا انسان بیک وقت دو فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دو طرفہ مزاج کی بنا پر وہ اپنے اندر دو کشتیوں میں سواری کا خیالی منصوبہ بناتا رہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ معاشرے اور سماج میں عزت بھی کمائے، دوسروں سے الگ تھلگ معزز بھی نظر آئے۔ اچھی شہرت سے وہ سماج میں اپنی پاک دامنی کے ثمرات بھی سمیٹنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر ہوس اور بھوک اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ جائز ناجائز طریقے سے بہت ساری دولت بھی سمیٹتا رہے جس سے اس کی آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ ایسے ہی لوگ بیک وقت دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں۔ ایسے دو طرح کے منفی خیالات کے حامل لوگوں کی سینکڑوں سے بھی زیادہ میں مثالیں کوٹ کر سکتا ہوں، جن کی میں نے دوران رپورٹنگ اخبارات میں خبریں بھی لگائیں اور ان کی دردناک کہانیاں بھی شائع کی۔ جن لوگوں نے آئندہ نسلوں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا اور ان کی پہلی نسل نے ہی ان کی موجودگی میں ہی ناجائز ذرائع سے
اپنے باپ کی اکٹھی کی گئی دولت پر ایسے ایسے فسادات برپا کیے کہ 2 کشتیوں کے سوار ایسے لوگوں کو میں نے اکثر روتے دھوتے دیکھا۔ وہ موت کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ انہیں موت نہیں دیتا تھا۔ میں نے ایسے 2 کشتیوں کی سواری کے شوقین لوگوں کی دردناک انجام کی کہانیاں بھی شائع کی، جنہوں نے کن پٹی پر پستول سے گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ حرام موت سے کیا۔ 2 کشتی کے یہ سوار لوگ کوئی ان پڑھ یا گنوار نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ کوئی بہت ہی بڑا صنعت کار تھا، کسی نے شہرت کی بلندیوں کو چھو کر ڈھیر سارا روپیہ پیسہ اور جائیدادیں بنائی تھیں۔ میں نے اسلام آباد میں ان بڑے نامی گرامی سرکاری حکومتی عہدیداروں کی اموات کے اسباب کی جو تحقیقاتی رپورٹس شائع کی تھیں، وہ سب کے سب بہت ہی پڑھے لکھے تھے اور کئی تعلیمی ڈگریاں رکھنے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکے کہ جو دولت وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب بننے جا رہی ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد سے ایسے سچے قصے کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ثمینہ خان ایڈوکیٹ وفاقی دارالحکومت کی ایک منجی ہوئی سلجھی معاملہ فہم مشہور و معروف قانون دان ہیں۔ پچھلے دنوں بتا رہی تھی کہ اسلام آباد کی فیملی کورٹس جائیدادوں کی تقسیم کے مقدمات اور لوگوں کے گھریلو تنازعات سے بھر گئی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سماج کے ہر گھر میں جائیداد اور اپنے ہی بچوں کی تقسیم کا جھگڑا اس معاشرے کو کسی اندھے کنویں میں پھینکنے جا رہا ہے۔ ثمینہ خان کے نزدیک اگر لوگ فیملیز کورٹ کے کم از کم ایک کیس کی سماعت سن لیں یا ان مقدمات کی فائلوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے پڑھ لیں، تو جو انسان ہے جس کے اندر تھوڑی بہت انسانیت موجود ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس کی تشکیل ہم کن کن منفی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ ماں بچے چھیننا چاہتی ہے، باپ سڑکوں پر در بدر ہے، اولاد ورثے کی جائیداد پر لہو لہان ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس سماج کے ایک بھیانک مستقبل کی عکاسی سر عام اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے، دیکھتے، سنتے اور نظر آنے کے باوجود سوچ و فکر کے حامل مدبر، دانشور، میڈیا، سرکار سبھی کا خاموش تماشائی کا کردار ایک بڑے انسانی المیے کو جنم دے چکا ہے۔ اس عیاں حقیقت میں 2 کشتیوں پر سوار ہمارے سماج کی سوچ کی کہ اس بے قید معاشرے کی نشاندہی ہے جس میں ہم سب جی رہے ہیں۔ لوگوں کو فکر و دانش سے مالا مال کرنے والے دانشور اسی 2 کشتی کے سوار ہیں جس میں اپنی نسلوں کو کوئی پختہ اور حقیقی سوچ دینے کی بجائے ان کو شہرت سے لوٹی جانے والی دولت دے رہے ہیں۔ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے والے لیڈر سماج کی انہی 2 کشتیوں پر سوار ہو کر ہمیں جو عملی سبق آج دے رہے ہیں
इससे पहले वाले लोगों के ऐसे ही मनफी और रसूलों के रिवाज में अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल की गोली मारकर हराम मौत मर चुके हैं। सनत का पहिया चलाने वाला आज का सनती सरमायाकार इसी 2 कश्ती की सवारी की बेअमली सोच पर गामजन है, जिस पर इससे पहले वाले की मौत पर उसकी मैयत उठाने के लिए उसके अपने बच्चे भी अमेरिका से नहीं आए थे। आज का बाप पहले वाले बाप को सड़कों पर दर बेदर ठोकरें खाते अपनी आंखों से देख रहा है। इसी कश्ती पर सवार होना चाहता है जिस पर पहले वाले बाप ने औलाद के सुनहरी मुस्तकबिल की खातर अपना और पूरी नस्ल का ही मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया था। कोई आदमी अपना और पूरे समाज का मुस्तकबिल 2 कश्तियों वाली सवारी की सोच से नहीं हटा सकता। समाज के एक एक रहबर, एक एक दानिशवर, एक एक फर्द को वाज़िया मुस्बत सोच अपनानी होगी। 2 कश्तियों की बजाय एक सही अमल वाली कश्ती पर सवार होना होगा। समाज और सही मायनों में सुनहरी मुस्तकबिल बनाने के लिए दूसरी मनफी सोच वाली कश्ती को छोड़ना होगा। अमल की कश्ती पर सवार होना होगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी कश्ती वाली अधूरी राह को छोड़ना होगा। सच्चा हकीकी पायदार मुस्तकबिल 2 कश्ती की सवारी से नामुमकिन है। समाज की हमेशा रहने वाली तरक्की और उसकी सही सिमत में मंजिल एक कश्ती की सवारी है। इसके सिवा कोई दूसरा इंतखाब नहीं है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वो पुरानी तहरीरें जिनमें समाज सुधार है, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ समाज सुधार का, ना मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ। मैं खुद अपनी तहरीरों से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई ले रहा हूँ। अगर आप दोस्तों को ये मेरी कावश, ये छोटी सी अदना सी कावश अच्छी लगे तो ये वीडियोस दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।